بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں پھیل جاتی ہیں کہ ان کے پھیلنے کے بعد ہماری نئی آنے والی نسل یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ باتیں ایسی ہی ہیں جیسے بڑے بوڑھے بتا کے گئے ہیں۔ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے، آپ کبھی سفر میں ہوں اور آگے سے بلی گزر جائے تو اس کو بدشگونی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے نحوست سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے لی گئی اور اس بات کی بنیاد کیا بنی، کوئی پتہ نہیں ہے، بس بڑے بوڑھے یہ بتاتے تھے، چنانچہ اگر اس طرح کوئی بلی گزر جائے تو کوئی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنی چاہیے۔ معاشرہ توہمات کا شکار ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح بلی بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیز ہے، اور اس نے بھی اسی زمین پر چلنا ہے جس زمین پر انسان نے چلنا ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جوتے کے اوپر جوتا آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی سفر ہونے والا ہے۔ حالانکہ جوتے پر جوتا آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بات کی وجہ سے انسان اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جائے۔ ایسی باتیں معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور عام کرنے والا اور زبان سے کہنے والا یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا، بس کسی نے بات کہی اور وہ بات پھیل گئی۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جھاڑو لگانا۔ اب کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، ہمارے بڑے بزرگ منع کرتے تھے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ بھی گھر میں اس سے بے برکتی ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، لہذا رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ دین اسلام میں صفائی نصف ایمان سمجھا گیا، بتایا گیا کہ اپنے اندر صفائی کی، پاکیزگی کی جتنا ہو سکے کوشش کرو۔ فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جس طرح اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ صفائی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن رات کے وقت صفائی کرنا اور پھر اس صفائی رات کے وقت کے کرنے کو نحوست سمجھنا، اس سے بڑی بے وقوفانہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی اس طرح ہے جس طرح جوتے کے اوپر جوتا آ جائے، اور اسی طرح ہے جس طرح کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یہ بات بھی اسی طرح معاشرے کے اندر عرف بنتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بزرگ یہ بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رات کا وقت ہے جھاڑو نہ لگاؤ، چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دن میں روشنی زیادہ ہوتی ہے بنسبت رات کے، اور دن کے اندر جو بھی کچرا کوڑا ہوتا ہے بنسبت رات کے زیادہ باریکی سے دیکھا جا سکتا ہے اور نظر آتا ہے۔ تو اگر کسی بزرگ نے یہ کہا کہ دن میں صفائی کرو رات میں نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو لگانے سے، صفائی کرنے سے کوئی نحوست آئے گی، بلکہ دن کی تعیین مقصود ہے کہ ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اسی طرح صفائی کا وقت بھی دن میں متعین کرنا اس بزرگ کا مقصود ہوگا۔
اور عموماً دیکھا جائے یہی ہوتا ہے اکثر گھروں کے اندر کہ صفائی دن میں کی جاتی ہے، کام والیاں دن میں آتی ہیں اور آ کے صفائی کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کام والی رات کے وقت آئی اور وہ رات کے وقت صفائی کرنے کے لیے آ رہی ہے، برتن مانجنے کے لیے کوئی رات کے وقت آ رہی ہے، جھاڑو لگانے کے لیے، پوچھے کے لیے رات کے وقت آ رہی ہے۔ صفائی کے لیے عرفاً معاشروں کے اندر جو رائج اور متعین وقت ہے وہ دن کے وقت ہے، رات کا وقت اس کام کے لیے رائج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے رات کو کسی بچی نے رات کو غلطی سے جھاڑو اٹھا کے ایک دفعہ گھما دیا، اب اس کا مطلب کوئی بڑی آفت آنے والی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کا ایمان اور یقین اللہ پر کمزور ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں، خیالات میں، دماغ میں، عقل میں ایسی توہمات اور وسوسے آتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ خود بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سفر پہ گیا، فیملی سمیت گیا، اور واپسی اس کی ہوتی ہے رات کے وقت میں۔ جب گھر میں آیا دیکھا ہر طرف مٹی مٹی اور جالے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ بھائی کوئی نحوست آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی اگر رات کے وقت صفائی کی، لہٰذا آج کی رات گند میں ہی سو جاؤ، مٹی میں ہی سو جاؤ۔ اب یہ تو کوئی حقیقت نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو در حقیقت وسوسے اور توہمات یہ بعض دفعہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ ان کاموں کے کرنے سے نحوست و مصیبت آتی ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔